جہاں کبیرہ گناہ سے دن کا آغاز کیا جائے اور نماز پڑھنے کو بڑی چیز نہ سمجھا جائے۔ دنیا میں اگر کوئی جلتا ہے، بہرحال دو ہمدردی کے بول بولنے والے تو ہوتے ہیں، مرہم رکھنے والے تو ہوتے ہیں، علاج تو ہوتا ہے، امید تو ہوتی ہے کہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن جہنم کی آگ میں جو جلے گا، وہاں تو کوئی امید نہیں کہ یہاں سے نکلیں گے، وہاں تو کوئی مرہم رکھنے والا نہیں، کوئی خیال کرنے والا نہ ہوگا۔ یہ وہاں کا حال ہے۔ دنیا میں برنز ڈپارٹمنٹ میں جانا یا لوگوں کو دنیا کی آگ سے بچانا یا برنز ڈپارٹمنٹس کھولنا، یہ بھی کتنا بڑا ہیومینیٹیرین کاز ہے۔ اور آخرت کی آگ سے بچانا، کیا یہ انسانیت کی خدمت نہیں ہوگی؟ کیا ہیومینیٹیرین کاز نہ ہوگا؟ بالکل ہے، بہت بڑا کاز ہے۔ قرآن پڑھانا ہیومینیٹیرین کاز ہے، انسانیت کی خدمت ہے۔ قرآن بتا دینا، قرآن پڑھا دینا لوگوں کو، جہنم کی آگ سے ان کو بچانے کی کوشش کرنا، تو کوشش تو کرنی ہے، محنت تو کرنی ہے، اس کے لیے بچانے کی کوشش ضرور کرنی ہے کہ لوگ اس کے قریب نہ جائیں۔ تو فرمایا کہ اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ پہلے خود بچو گے تو آگے ان کو بچاؤ گے، خود بھی اگر نہیں بچو گے تو کہاں دوسروں کو تم بچاؤ گے؟ تو فرمایا کہ ان کا تم خیال کرو۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ لذت کی خاطر گناہ نہ کر، لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا۔ اور تکلیف کے ڈر سے نیکی نہ چھوڑ، تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی باقی رہ جائے گی۔ مشقت تھوڑی دیر کی ہے نا، فائدہ زیادہ ہے۔ تو مشقت پر اس قدر لاک آن نہیں کرنا چاہیے کہ اس مشقت کو اتنا میگنیفائی کر لیں اور اس کے بعد بیٹھ کے اس کے بارے میں باتیں کرتے رہیں کہ ہائے ہم تھک گئے، ہائے ہم نے اتنا کام کیا، اوف ہماری تو جان پھنس گئی اس مشکل کے اندر، آئندہ کبھی نہیں کریں گے، بیزار ہو گئے۔ اپنے کیے کرائے پر پانی پھیرنا، مشقت کر رہے ہیں تو کس کی جان پر احسان ہے؟ اپنی جان پر احسان ہے نا، اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ اور جو خود ان کاموں میں لگتا ہے اس کے اولاد کے لیے لگنا آسان ہوتا ہے۔ جیسے ایک سیلف میڈ آدمی ہے، اس نے دولت جمع کر لی، اس کی اولاد کے لیے دولت جمع کرنا اس سے آسان ہو جاتا ہے نا۔ تو والدین ہیں، والدین اگر دین کے راستے پر چل پڑے، ان کی اولاد کے لیے سہولت ہوتی ہے، ان کی اولاد کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ ان کو بہرحال ایک راستہ نظر آ جاتا ہے، کسی نے پائنیئر بن کر اس راستے کو بنا دیا ہوتا ہے، کچا ہی صحیح، کم از کم ایک پاتھ تو ہوتا ہے نا، ایک راستہ نظر تو آ رہا ہوتا ہے۔ بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ٹرین کی بات کی جا رہی ہے نا، والدین کیا ہیں؟ انجن کی طرح، اور بچے ڈبوں کی طرح۔ جہاں انجن جاتا ہے وہاں ڈبے جاتے ہیں۔ جس راستے پر ماں باپ ہوں گے، زیادہ تر امکان ہے کہ اولاد اسی راستے پر ہوگی۔ تو ماں کے بارے میں ہم یہ تو پڑھتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ٹھیک ہے، اور جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ تو ماں یہ بھی تو دیکھے کہ میں کس راستے پہ چل رہی ہوں۔ میرے بچے اگر میرے نشان قدم کو فالو کریں گے تو کہیں جہنم کے گڑھے میں تو نہیں گرا رہی میں ان کو؟ کیا میں جنت کے راستے کی مسافر ہوں؟ کیا مجھے میرے دل میں خوف خدا ہے؟ مجھے ڈر لگتا ہے اللہ سے؟ میں ڈرتی ہوں گناہ کرتے ہوئے، میں روتی ہوں اپنے گناہوں کے اوپر۔ تو جب میں نہیں روتی تو میرے بچے کیوں روئیں گے؟ اللہ یہ کہ اللہ ہی چاہے۔ لیکن اپنی ذمہ داری تو پوری کریں۔ خالی کھلا دینا، پلا دینا اور ان کو برگر کھلا دینا اور ڈیزائنر کلوتھس پہنا دینا، یہ تو خالی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، کئی پہلوؤں سے بچوں کی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ اور گناہ جب انسان خود کرے یا بچوں کو کرتا دیکھے یا گھر والوں کو، تو سوچ لے کہ آگ کا چھوٹا سا ٹکڑا کما لیا گیا۔ اگر آگ سے بچنے کی فکر ہوگی، انسان گھر والوں میں بے فکر لاپرواہ ہو کے نہیں بیٹھ سکتا۔ ہر وقت ڈر کہ کہیں ہماری لاپرواہی کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے ہمارا جسم یا گھر والوں کا جسم یا بچوں کا جسم آگ کا ایندھن نہ بن جائے۔ تو بچوں کی تربیت کئی مختلف اینگل سے کی جاتی ہے۔ ان کی ایمانی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے تعلق ان کا جوڑ دیجئے۔ اخلاقی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اخلاق سکھائیے بچوں کو، ایٹیکیٹ سکھائیے، تمیز سکھائیے، بڑوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ یہ ہوتی ہے نا جس کو کہ ہم کہیں معاشرتی تربیت،
با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. بچوں کو ڈیفائنٹ مت بنائیں، روڈ نہ ہوں بچے، بزرگوں کے ساتھ بدتمیز نہ ہوں، امپیشنٹ نہ ہوں. کیا ہوتے ہیں بچے ایسے؟ ہوتے ہیں. اگر بچے ولی اللہ پیدا ہوتے تو تربیت کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو پہلی تہجد گزار پیدا ہوئے ہیں، وہ تو پہلے اتنے تمیزدار ہیں، سب کو جھک کر سلام کرتے ہیں، کرسی اپنی آفر کرتے ہیں. وہ تو خود ہی اتنے پیارے ہیں. تو خود ہی اتنے اچھے ہوتے تو پھر آپ کا کیا کام تھا؟ بچے ہوتے ہیں، ان کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، را مٹیریل ہوتے ہیں، کٹ لگانے پڑتے ہیں، کنٹین کرنا ہوتا ہے، پروننگ کرنی ہوتی ہے ان کی. ہر وقت ایک قینچی ہونی چاہیے ماں باپ کے ہاتھ میں. جب دیکھیں کہ حد سے بڑھ رہے ہیں، کاٹیں وہاں سے ان کو، مت لاٹ کریں. یہ جو ہے نا، یہ وائلڈ گروتھ ہو جانا بچوں کی، وہ جنگلی بن جاتے ہیں اس کے اندر. بالکل گروتھ ہو لیکن کنٹینڈ سسٹینڈ گروتھ ہو، ایک ڈائریکشن میں گروتھ ہونی چاہیے. جب بالکل عجیب و غریب گروتھ شروع ہو جاتی ہے تو وہی تو کینسر بنتا ہے. تو ایسے بچے نہیں کہ جو بالکل ہی مریض ہوں، جن کا کہ اخلاق بھی مریض ہو، جن کا عمل بھی مریض ہو، جن کا ایمان بھی مریض ہو. نہیں، خیال کرنا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں سلام کرنا سکھائیے بچوں کو. سب سیکھ لیں گے، سلام نہیں سیکھتے نا، سب کچھ بولیں گے پٹر پٹر، صوفوں پر اچھلیں گے، کودیں گے، سب کچھ کریں گے. آپ کہیں بیٹا مہمان آئے ہیں سلام کرو، آپ کے پیچھے چھپ جائیں گے جا کر، وہ نہیں منہ سے بات نکلے گی. تو یہ سکھانا ہوگا آپ کو. اب بعض مائیں کیا کرتی ہیں، تھپڑ مارتی ہیں بچے کو، ایک سلام نہیں کرتے تم. یہ کتنی بے وقوفی ہے. یہ سختی کا موقع نہیں تھا، وہ چھوٹا ہے ابھی. تو اس کو سکھائیں، پہلے سمجھائیں، بتائیں، ٹرین کریں، اور نمونے سے ٹرین کریں، خود نمونہ بنیں. بچوں کو سکھائیں کہ بزرگوں کی عزت کرو. آپ خود بھی اپنی ماں یا اپنی ساس کی خدمت کر سکتی ہیں. کمرے کا اے سی کھولنا ہے، یا ان کو پانی پلانا ہے، یا ان کا ہاتھ پکڑنا ہے، تو بچوں سے کہیں کہ تم کرو. اب وہ کانشیس ہوتے ہیں. اب اگر وہ دیکھیں گے کہ ماں اتنی کانشیس ہیں کہ بوڑھی دادی آ رہی ہیں اور اب امی کا سٹائل خراب ہو رہا ہے دادی کا ہاتھ پکڑنے میں، اماں نے اتنے اچھے بال پرم کرائے ہیں، کٹائے ہیں، پرس ہاتھ میں لٹکایا ہے، اب وہ ایک بوڑھی عورت کا ہاتھ پکڑیں گی تو پیاری نہیں لگیں گی. تو جب وہ ماؤں کو اس طرح کانشیس دیکھیں گے تو بچے بھی نہیں کرنا چاہیں گے. اب وہ سب تو چلے گئے، وہ دادی بیچاری گھٹنے پکڑتی ہوئی پیچھے آ رہی ہیں، خود ہی چھوڑ دیا ان کو ان کے حال پر کہ آ جائیں آپ خود ہی. پیشنس ہی نہیں ہے، خود تیز چل کے چلے گئے اور وہاں اپنے پاؤں ٹیپ کر رہے ہیں کہ پہنچ ہی نہیں چکتی وہ کسی طرح. تو کیوں نہیں ہاتھ پکڑ لیا ان کا؟ ٹائم تو لگا نا، اس ٹائم میں ثواب بھی تو کما سکتے تھے. ہاتھ پکڑ لیں، شفقت کے ساتھ جھک جائیں. کتنی پیاری کسی نے بات کہی ہے کہ بہت خوش قسمت ہیں وہ بوڑھے ماں باپ جن کے کان پیار بھری آوازیں سنتے ہیں اماں اماں کی، پیار سے، تمیز سے، نرمی سے پکارنے والے. اونچا سننے لگتے ہیں نا، آواز ہی نہیں آتی ان کو، ایک بات آپ کو 4 دفعہ کہنی پڑتی ہے، تو کیا بات کرنا چھوڑ دیں گے ان سے؟ تو یہ سکھائیں، یہ سکھانا ہوتا ہے بچوں کو، تربیت کرنی ہوتی ہے. ایک امپیشنس آف یوتھ ہوتا ہے نا بچوں میں، اس کو تھوڑا سا ڈیمپ کرنا ہوتا ہے، نرم کرنا پڑتا ہے. تو لہٰذا ان کو سکھائیں کہ بزرگوں کی خدمت کرنی ہے، بزرگوں کا خیال کرنا ہے. پھر طہارت کی اہمیت بتائیں، صفائی، ٹوائلٹ ٹریننگ. پھر پیوبرٹی پر جب وہ آئیں تو ان کی تربیت کریں، جنسی تربیت بھی کرنی ہوتی ہے. اس میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے کہ ہم بچوں کو کیسے بتائیں کہ آپ کو انڈر آرمز اپنے صاف کرنے ہیں یا انڈر لیگز آپ کو صاف کرنے ہیں، آپ بتائیں گی. اور جو بیٹیاں ہیں ان کو مائیں بتائیں کہ اگر ان کے مینسز شروع ہو گئے ہیں تو اب ماں بتائے گی کہ تمہیں کس طرح غسل کرنا ہے، کیسے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے، کیا اس کے آداب ہیں. تو بیٹیوں کو مائیں بتائیں، بیٹوں کو باپ بتائیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیٹوں کو بتانے میں باپوں کو شرم بہت زیادہ آتی ہے، کہتے ہیں تم بتا دو. کسی اور چیز میں شرم آئے یا نہ آئے، اس میں ضرور آئے گی. تو کیا اب ماں بھی نہ بتائے؟ ابا تو نہیں بتا رہے تو امی نہ بتائے، تو پھر ماں کو بتانا ہوگا، بتائے. جیسے کہ ڈاکٹر بتاتا ہے پیشنٹ کو، اس طرح ماں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بتائے. ماں نہیں بتائے گی، وہ ادھر سے ادھر سے پوچھیں گے، غلط انفارمیشن حاصل کریں گے. تو ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بتا دیں. نفسیاتی تربیت بھی کرنی چاہیے بچوں کی. ہر وقت گھرکنا، ہر وقت دوسروں کے سامنے ڈانٹنا یا اپنے بچوں کی برائیاں دوسروں کے سامنے کرنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. دیکھیے، نہ اپنے بچوں کی تعریف کرنے کی ضرورت ہے، لیکن تعریف نہیں کرنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ بچوں کی برائیاں کی جائیں دوسروں کے سامنے. بعض لوگ اس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، اپنے بچوں کی برائی کرنا دوسروں کے سامنے، کہ یہ ہمارا یہ بیٹا یہ تو بے وقوف ہے، یہ بیٹی ہماری یہ تو اتنی پھوڑ ہے، بد سلیقہ ہے،
یہ تو اٹھتی نہیں 10 بجے سے پہلے، یہ بالکل طریقہ اچھا نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے. بچے سہم جاتے ہیں اندر سے، احساس کمتری کا شکار ہو سکتے ہیں، اور بعض دفعہ والدین کی حماقت کی وجہ سے بچوں میں کمپلیکسز پیدا ہو جاتے ہیں. تو جیسے والدین کا حق ہے بچوں پر، ایسے بچوں کا بھی حق ہے والدین کے اوپر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اکرموا اولادکم، اپنے بچوں کی عزت کرو. کتنی اچھی نصیحت کی ہے، اور ہم بچوں کو عزت کے قابل ہی نہیں سمجھتے. تو بچوں کی عزت کرنی چاہیے، نفسیاتی طور پر ان کو سٹیبل بنانا چاہیے. پھر ان کی عقلی تربیت کریں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، مانیٹر کریں، ان کو ان کے حال پہ مت چھوڑیں. اگر کوئی خود اپنے بچے کو وقت نہیں دیتا تو بچے غلط ٹیسٹ ڈیولپ کر لیتے ہیں. شروع سے پاکیزہ بات سننے کا، پاکیزہ چیزیں پڑھنے کا ذوق ان کے اندر پیدا کیجیے. بے شرمی کے، بے حیائی کے نقصانات بتائیے، اور اپنا تعلق بچوں سے ایسا رکھیے کہ گھر میں کوئی ٹاپک بھی ٹیبو نہ ہو. یہ نہ ہو کہ بچے کہیں کہ اچھا اب یہ بات ممی سے کیسے کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی چیز ٹیبو نہیں ہونی چاہیے. اور آپ اپنے بچوں کی تربیت کیجیے، رسولوں کو، صحابہ کو رول ماڈل بنا کر پیش کیجیے. خالی بکس پکڑوا دینا کافی نہیں ہے ان کے ہاتھوں میں جب وہ چھوٹے ہوں. آپ وہ کتابیں پڑھ کے سنائیے، جیسے بیڈ ٹائم سٹوریز ہوتی ہیں. جب کوئی پڑھ کر سناتا ہے تو پڑھنے والے کے اپنے جذبات، اس کا قرب اور اس کے تاثرات بھی بچے کے اندر جا رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم کچھ دین کے بزرگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ان کی مائیں جب ان کو دودھ پلایا کرتی تھیں بچپن میں تو با وضو ہو کے دودھ پلاتی تھیں، اور جب دودھ پلاتی تھیں تو مسلسل اللہ کا ذکر کرتی رہتی تھیں. تو دیکھیں نا، دودھ کے ساتھ وہ جذبات بھی تو ماں کے بچے میں منتقل ہوتے ہیں. تو آپ خود بتائیے موسیٰ علیہ السلام کون تھے، آپ خود بتائیے حضور کیسے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ کیسی تھیں، فاطمہ کیسی تھیں. ان کو رول ماڈل بنا کر پیش کریں ان کے سامنے. سٹوری ٹیلنگ تو آرٹ ہوتی ہے نا. جنت کا ڈسکرپشن دیں، کفر کی نفرت دلوں میں ڈالیں، اور جنت کو قریب کر کے بتائیں کہ بس بہت قریب ہے، ہر خواہش پوری ہوگی. ہر چیز کے لیے اس کو روٹین بنا لیں، کہنا کہ اچھا چلو جنت میں مل جائے گا تم کو. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں بچے جنت کو بہت قریب محسوس کریں گے. اور جہنم کا بتا دیں کہ ہے، ڈرانے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں، لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ جہنم ہے. بعض لوگ کہتے ہیں مت بتاؤ، ڈر جائیں گے بچے. تو ڈرانا تو ہے، اللہ نے بھی تو ڈرایا. آخر اسکول ہم جب بچوں کو بھیجتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ ڈرائیور کے علاوہ کوئی اور لینے کے لیے آئے تو نہیں جانا. وہ بچوں کو پکڑ لیتے ہیں، پھر بچوں سے بھیک منگواتے ہیں. ہم ڈراتے ہیں نا بچوں کو، کوئی اور سویٹس دے تو مت کھانا، کوئی کہے کہ امی نے فون کر کے بلایا ہے تو نہیں جانا. کتنا سمجھاتے ہیں. تو ڈراتے ہی تو ہیں. کیوں ڈرا رہے ہیں؟ اس لیے ڈرا رہے ہیں کہ ہم ان کا بھلا چاہتے ہیں. تو جہنم کا بتائیں کہ ہے جہنم. اللہ کو ناراض کرنا معمولی بات نہیں. خوف ڈالیں ان کے دل کے اندر. ایک دفعہ وہ خوف انگرین ہو جائے گا تو کچھ موقعوں پر خوف کام آئے گا جہنم سے بچنے کے لیے، کچھ موقعوں پر وہ محبت کام آئے گی جو آپ نے اللہ کی ڈالی ہوگی. تو دونوں ہی چیزیں ڈالنی ہیں. غیبت کرنے پر کبھی ان کی ہمت افزائی نہ کریں، ڈسکریج کریں بچوں کو. اب دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ بچہ چھوٹا تھا تو آپ کو سمجھ آ گئی تھی، تو جب سے وہ 1-2 سال کا تھا، جب سے آپ نے اس کے اندر یہ ساری چیزیں ڈال دیں، خوبیاں پیدا کر دیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، بچہ 20 سال کا ہو گیا، اب آپ نے بتانا شروع کیا. 20 سال کا بچہ ہے، کوئی غیبت کا ڈیفینیشن ہی نہیں پتہ اس کو. دوسروں کا مذاق اڑانا وہ نارمل بات سمجھتا ہے. تو پہلے صبر سے آپ کو ایکسپلین کرنا ہوگا. اس کی آپ بایولوجیکل ایج مت دیکھیں، اس کی ایمانی عمر دیکھیں کہ ایمانی عمر کتنی ہے اس کی، اس کے حساب سے سمجھائیے. اور اگر آپ اس کو اسلامک کلچر دے رہی ہیں جو کہ دینا چاہیے، تو اس کی جگہ کچھ اور چیزیں بھی بچے کو دے دیجئے کہ بچہ لیفٹ آؤٹ فیل نہ کرے. جیسے آپ نے مثال کے طور پہ برتھ ڈے نہیں کری بچے کی، ٹھیک ہے نا. اب برتھ ڈے میں کیا ہے، پیدا ہونے والے دن کیک کاٹنا، تحفہ دینا، غبارے لگانا، موم بتیاں لگانا اور موم بتیوں کا بجھانا، یہ ہے نا برتھ ڈے، دوستوں کا جمع ہونا. تو اگر ہم برتھ ڈے نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم کیک بھی نہیں کھا سکتے کیا کیک بھی حرام ہو گیا، یا غبارے بھی حرام ہو گئے؟ نہیں نا. یا دوستوں کا جمع کرنا، پارٹی کرنا حرام ہے کوئی؟ نہیں. اب آلٹرنیٹ کیا کریں گی آپ؟ برتھ ڈے کو تو گزرنے دیں. اب کیسے گزرنے دیں؟ ڈے 1 سے سختی کی ضرورت نہیں.
رفتہ رفتہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کٹ بیک کریں. پہلے تو سیلیبریٹ ہوتی تھی، پہلے سیلیبریٹ کرنا چھوڑ دیں، خالی وش کر دیں. اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر آپ ہیپی برتھ ڈے کے الفاظ چھوڑ دیں، پھر گفٹس کا معاملہ آہستہ آہستہ کم کر دیں. تو یہ سالوں کا کام ہے نا، آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے کرتے آپ اس کو پیچھے لے کر آئیے. اور آلٹرنیٹ دیجیے، ویکیوم نہ چھوڑیں، کبھی خلا نہیں چھوڑیں. پھر آپ کہیں چلو کسی بھی دن تم اپنے فرینڈس کو جمع کر لو، بیٹی ہے یا بیٹا، پارٹی کر دی آپ نے. پھر عید آتی ہے، آپ گھر میں غبارے لگا لیں، بنٹنگز لگا لیں. پھر آپ کبھی کیک لے آئیے ان کے لیے، خوبصورت سا کیک بنوا دیجیے. ان کو کبھی بطخ چاہیے ہوتی ہے، کبھی سپرمین چاہیے ہوتا ہے، تو جو بھی ہے ان کی پسند کی چیز بنوا دیں. کیک اگر آپ بنواتی ہیں کوئی حرج نہیں پارٹی میں، اور وہ کاٹ لیں کیک اس کے اندر. کوئی ہیپی برتھ ڈے نہیں گا رہا. تو یہ آلٹرنیٹ دیا جا سکتا ہے نا، بہت کچھ ہے جو کیا جا سکتا ہے، بہت وسعت ہے اسلام کے اندر. اور کثرت کے ساتھ دعا کرے انسان کہ اللہ میرے بچوں کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور مجھے اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اور وہ دعا بھی ہے نا، سورہ نمل میں ہم نے پڑھی تھی، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک انی من المسلمین. اور ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. تو تربیت کے جو مختلف پہلو ہیں ہم نے تھوڑے سے دیکھے، ایمانی ہے، اخلاقی ہے، جسمانی، عقلی، نفسیاتی، معاشرتی، جنسی. اور شروع سے اس کا ٹیسٹ بنائیں کہ آگے جا کر وہ کس طرح کے لوگوں کو پسند کرے زندگی کے ساتھی کے طور پہ. خالی بس وہ اتنی ٹکیاں نہ دیکھیں بڑے ہو کر کہ بس شکل پیاری ہے تو کافی ہے، یا ہینڈسم ہے تو کافی ہے، یا امیر ہے تو کافی ہے. نہیں، ان کا بھی اپنا سالڈ معیار ہونا چاہیے کہ ہمیں کیسا زندگی کا ساتھی چاہیے، دینی ساتھی ہو. اور جب شادیاں کریں اپنے بچوں کی، اور اگر آپ کی چوائس ہے، دیکھیں اول تو ضروری تو نہیں نا کہ سب ماں باپ کی اپنی چوائس ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے. اگر اپنی چوائس سے آپ شادی کرتی ہیں بچے کی، تو دینی مزاج دیکھ کر شادی کیجیے، رحم کیجیے اپنے بچوں کے اوپر. ایسا زندگی کا ساتھی ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے کہ جو نیک ہو. اور دیکھیں ہم تو صرف کوشش کر سکتے ہیں نا، ماں باپ تدبیر کر سکتے ہیں، تدبیر کے ساتھی ہوتے ہیں، تقدیر کے ساتھی نہیں ہوتے. کوشش کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ڈھونڈنے میں کامیابی ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے کامیاب نہ ہوں، لیکن کوشش تو ہم کر سکتے ہیں نا. اور شادی ان کی سنت کے حساب سے کیجیے، انشاءاللہ پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر چیزیں پیدا کرتا چلا جائے گا. اور دعا کرتی رہیے، اور یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاں کھڑے ہو کے حساب تو دینا ہے، ان کے حقوق کی باز پرس بھی ہوگی. صرف نماز روزہ جہنم سے نجات کے لیے کافی نہیں ہے، گھر والوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں. حدیث میں مضمون آتا ہے اس عورت کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی جس کا خاوند ناراض ہو اور وہ رات بھر سوئی رہے. خاوند کا حق ادا کرنا ہے. یعنی کہ ہم نے یہ تو سن لیا کہ تہجد جو ہے وہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے، بغیر حساب کے جائیں گے. اب آپ بڑی خوش ہوئی سن کر، آپ نے کہا اچھا یہ تو بہت اچھی چیز ہے. اب شوہر کا حق ہے، شوہر اپنی ضرورت کے لیے آپ کو بلاتا ہے، آپ نے کہا اچھا اب اس کا مطلب ہے اٹھنا، پھر نہانا، پھر اتنی دیر ہو جائے گی. آپ نے کہا وہ بچوں کے امتحان ہونے والے ہیں. شوہر بیچارے کا سارا جذبہ ٹھنڈا ہو گیا اور اس نے آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑ دیا. اب آپ بہت خوش ہوئیں کہ دیکھا تہجد کا کتنا اچھا طریقہ نکالا میں نے. شوہر کی ضرورت کو منع بھی نہیں کی، وہ خود ہی اس نے اپنی ضرورت ختم کر دی، اور میں نے تہجد بھی پڑھ لی. اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ طریقے نہیں ہوتے نیکیوں کے، یہ طریقے اچھے نہیں، یہ چالاکیاں اللہ کو اچھی نہیں لگتی کہ شوہر کا حق مار کے اس طرح نفلوں کے اوپر زور دیا جائے. اگر دونوں کام ساتھ ساتھ ہو سکتے ہیں الحمدللہ. یہ جنت میں لے جانے والی چیز نہیں ہے کہ شوہر کو ناراض کر دیا، اپسیٹ کر دیا اور خود تہجد پڑھ لی، یا ایسا الارم لگایا کہ بیچارہ ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گیا، اتنا تھکا ہوا آفس سے آیا تھا. آپ تو دوپہر کو سو لی تھیں کلاس سے جا کے مزے سے، اس کو اٹھا دیا. اب وہ جب چڑچڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں لو عبادت ہی نہیں کرنے دیتے. مجھے تو اتنی اپوزیشن فیس کرنی پڑتی ہے ہسبینڈ سے. تو کرنی پڑے گی جب ایسی حرکتیں کریں گی. آپ کو اٹھنا ہے تو آپ ایسا انتظام کیجئے کہ اس کو نہ پتہ چلے، وہ نہ ڈسٹرب ہو. والدین کے حق ادا کرنے، یہ نہ ہو کہ ایسا جنون چڑھ گیا ہے دین کا کہ اماں ابا کو پوچھتے ہی نہیں، بیمار پڑے ہیں تو پڑے رہیں، مشکلات میں ہیں تو ہوتے رہیں، ہم تو بس دین کی خدمت کرنے چل پڑے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا. اور 24 گھنٹے دیے اللہ نے، ہر چیز کا ٹائم نکل آتا ہے. یہ غلط بات
کہ ہم گھر والوں کو ٹائم دیں گے تو دین کے لیے ٹائم نہیں نکلے گا، اور دین کا کام کریں گے تو گھر والوں کے لیے ٹائم نہیں نکلے گا. بالکل غلط بات ہے. ایک کمٹمنٹ اگر کر لیا ہے، کمٹمنٹ خود کیا سوچ سمجھ کے، اب اس میں آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. اب گھر والوں کے بہانے نہ بنائے جائیں، یا تو کمٹمنٹ نہ کریں. جب تک کمٹمنٹ نہیں کیا وہ نفل کے درجے میں ہے، جب کمٹمنٹ کر لیا اب نفل کے درجے میں نہیں ہے، اب وہ فرض کے درجے میں چلا گیا. آپ نے خود کمٹمنٹ کیا ہے، اور اپنی مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہم دونوں چیزوں کو بیلنس نہیں کر پاتے. خود اگر صحیح مینیج کریں گے، بیلنس رکھیں گے تو ٹائم بہت ہے، 24 گھنٹے کم نہیں ہیں. سب کے حق ادا ہو جاتے ہیں، کسی کا حق نہیں مارا جاتا. تبھی اللہ نے رسولوں کو اسوہ بنا کر پیش کیا ہے تاکہ ہم سبق حاصل کریں. تو اگر دوسروں کے حق ماریں گے تو یہ چیز ہو سکتا ہے جہنم میں لے جانے کا باعث بن جائے. حقوق العباد کی تو سختی کے ساتھ پوچھ گچھ ہوگی قیامت کے دن. تو قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے کھڑے ہو کر یہ کہہ دیں کہ اللہ یہ ہیں ہمارے والدین، یہ کھڑے، انہوں نے ہم کو نیکی بدی کا فرق ہی نہیں بتایا. ان کو صرف فکر یہ تھی کہ ہمارا ایڈمیشن اچھے اسکول میں ہو جائے، ان کو صرف فکر یہ تھی کہ ہم ڈیزائنر کلوتھس پہن لیں، ان کو صرف فکر یہ تھی، صرف کس بات پہ ہمارے ماں باپ خوش ہوتے تھے ہم کون سے کالج میں پڑھ رہے ہیں، کس اسکول میں ہمارا ایڈمیشن ہو گیا، کتنے ہمارے ایز آ گئے، کتنی نمازیں قضا ہوئیں، وہ تو فکر ہی نہیں. حلال سے کما رہا ہے بیٹا، حرام سے کما رہا ہے، فکر ہی نہیں. نیکی بدی کا فرق ہی نہیں بتایا، کبھی روک ٹوک نہیں کی، اور یہی سوچا کہ چلو چھوٹے ہیں، بڑے ہو کے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑے ہو کے سب ٹھیک ہو جاتے ہیں، نہیں ہوتے سب ٹھیک. یا کہتے ہیں کہ ہم کو دیکھ کر بچے خود بخود سیکھ لیں گے. بچے نہیں سیکھتے خود بخود، بری چیزیں سیکھیں گے خود بخود، اچھی چیزیں نہیں سیکھیں گے خود بخود، آپ کو سکھانی ہوں گی. تو یا دنیا میں امتحانات کے فیل ہونے سے ہم اتنے فکر مند ہوتے ہیں کہ بچہ امتحان میں فیل نہ ہو جائے، تو آخرت کے امتحان میں ہم کیسے اتنے لاپرواہ ہو کر بیٹھ سکتے ہیں؟ آخر دنیا میں بھی تو ہم بچوں کو ان کی مرضی کے خلاف فورس کرتے ہیں ہی، تو دین کے لیے بھی تھوڑا بہت فورس تو کرنا ہوگا. یہ صرف اتنے پیار سے معاملہ نہیں چلتا، آپ کو فورس کرنا ہوتا ہے، سختی کرنی ہوتی ہے، بعض دفعہ گھر کا ماحول خراب کرنا ہوتا ہے تاکہ بات سمجھے. بس حکمت مانگنی چاہیے کہ اللہ سختی کی جگہ سختی اور نرمی کی جگہ میں نرمی کر سکوں. تو یہ آیات بے حد اہم ہیں. ہم نے تو بات بہت مختصر کی ہے اس کے اوپر، سچی بات ہے. ذرا اور آپ اس پہ غور کیجیے گا، اور آپ اور اس کے بارے میں سوچیے گا کہ ہمیں کتنی بڑی ذمہ داری ہے جو کہ ادا کرنی ہے. اور شروعات اپنی ذات سے، لیڈنگ فرام دا فرنٹ، خود نمونہ بنیں، اور اس کے بعد بچوں کی تربیت پر نظر رکھیں اور گھر والوں کی بھی انشاءاللہ تعالی. اب جو یہاں پہ بات کی گئی ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، تو اس بچانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ چاہے اولاد ہو، چاہے بہن بھائی ہوں، چاہے والدین ہوں، طریقے چند ہیں. اب وہ رشتے کے حساب سے وہ استعمال کیے جائیں گے. اگر والدین ہیں اور والدین کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم آگ سے بچائیں، تو ان کے ساتھ واعظ اور نصیحت اور نرمی کے ساتھ بات کرنا. والدین کے ساتھ سختی کرنے کی اجازت نہیں. ان کو احادیث سنائیے، قرآن کی تفسیر بتائیے، قرآن کا ترجمہ ان کو سنائیے، اور اس ذریعے سے ان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ان کو بتائیے. انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائیں گی. جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی یہی طریقے کام دیں گے. کیسٹس دے دیے ان کو، یہ بھی طریقہ ہے نا. اگر آپ کی بات نہیں سنتے، آپ کو کیسٹ ان کو دے دیجئے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. کیا پتہ کیا بات سن کر کس کا دل کھل جائے. تو یہ بدگمانی ہم پہلے سے نہ کریں کہ نہیں وہ تو نہیں سنیں گے، ان کو تو عادت ہی نہیں ہے اچھی بات سننے کی. یہ ہم اپنی طرف سے بدگمانی نہ کریں، ہم اپنی طرف سے دے دیں. اور اچھی نیت کا بھی اللہ تعالیٰ بڑا اچھا اجر دیتا ہے. اچھی نیت بھی بہت برکت لے کر آتی ہے. تو کوشش ضرور کیجیے. جہاں تک اولاد کا تعلق ہے، اولاد کے لیے ہمارے پاس تربیت کی گنجائش زیادہ ہے. اسوہ حسنہ کے ذریعے تو ہم کریں گے. بتائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ کیا سلوک تھا. آپ بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے کہ ان کو کیا چیز اچھی لگے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات ان کو زیادہ اپیل کرے گی، تو بچے کے نقطہ نظر سے وہ باتیں بتائیے. پھر صحابہ کے بارے میں بتائیے.
بہادری سے بہت لڑکے خوش ہوتے ہیں، بہادری کے ذکر سے. تو بتائیں علی رضی اللہ عنہ کتنے بہادر تھے. ریئل لائف قصے ان کو دیجیے. یہ جو ان کے فینٹم فگرز بنے ہوئے ہیں، سپر مین اور بیٹ مین اور مختلف قسم کی چیزیں، تو یہ اپنی جگہ ہیں، بہرحال ان کو ریپلیس کرنے کی ضرورت ہے. اس میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ ان کی وہ ساری چیزیں کھلونے ولونے اٹھا کے باہر پھینک دیں، یہ نہیں کہا جا رہا، لیکن ساتھ ساتھ آپ ان کو ریئل لائف رول ماڈلز دیجیے. آج کل یہ بھی ہو رہا ہے کہ بعض بچے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے پیچھے کوئی چادر لپیٹی اور وہ دوسری تیسری منزل سے کود گئے. سپر مین سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ سپر مین اڑ سکتا ہے تو ہم بھی اڑ سکتے ہیں. تو کتنا نقصان ہے جو بچوں کو پہنچ رہا ہے. اور اسی طرح جب ہم بچوں سے یہ باتیں کریں تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا کے لیٹسٹ ٹرینڈز، لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے کیا. کبھی بچوں کو یہ احساس نہ ہو کہ اماں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کے علم میں باتیں ہونی چاہیے تاکہ آپ ایفیکٹولی اور ان کی زبان، ان کی ٹرمینالوجی میں ان تک وہ باتیں پہنچا سکیں، تاکہ آپ سے وہ ریلیٹ کر سکیں، آپ کی بات کو سمجھ سکیں، ویو لینتھ ایک ہو. اسی طرح قرآن آپ ان کو بتائیے، قرآن سنائیے. اور قرآن میں آپ دیکھیں، قرآن کا تو یہ کمال ہے کہ وہ بچے کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے. بچوں کے لیے بیڈ ٹائم سٹوری ہے، ٹین ایجرز کے لیے وہ ایک گائیڈ ہے، اور جوان جب ہو جائیں تو ان کے لیے بھی رہنمائی موجود ہے قرآن کے اندر. جنت کا تذکرہ آپ کرتی ہیں بچوں کے سامنے، تو جنت کا تذکرہ آپ اگر حوروں کی شکل میں کریں گی اور 5 سال کا آپ کا بچہ ہے، اس کو کیا حور سمجھ جائے گی؟ تو آپ اس کو بتائیں جنت اس کے حساب سے کیسی ہوگی، وہ کیا کنسیو کر رہا ہے جنت کو اپنے دماغ میں. تو بتائیں کہ کیسے وہاں پر کوک کے دریا ہوں گے اور آئس کریم کے پہاڑ ہوں گے اور سویٹس کے پیکٹس لگے ہوں گے درختوں کے اوپر، اور چاکلیٹس ہوں گی اس کے اندر، اور یہ سب چیزیں اس طرح کر کے بتائیں کہ اس کا دل خوش ہو جائے. چھوٹا بچہ آپ کہیں تم جتنے مرضی پلیٹیں توڑنا، کتنا مزہ آتا ہے بچوں کو نا پلیٹیں توڑنے میں یا اخبار پھاڑنے میں. تو یہ ان کی جنت ہے، چھوٹے سے ہیں، ان کو وہ چیزیں اچھی لگتی ہیں. اللہ نے فرمایا ہے نا جو تمہارا جی چاہے گا وہ ملے گا جنت میں. تو دنیا میں احساس محرومی انشاءاللہ ان کو نہیں ہوگا. ان کو ہوگا ٹھیک ہے دنیا میں نہیں مل رہا، جنت میں تو مل جائے گا. اچھی عادتیں ان کے اندر انکلکیٹ کیجیے. اس کے لیے آپ کو دیکھ بھال کرنی پڑے گی، مانیٹرنگ. کیسے کھا رہے ہیں، گندی طرح تو نہیں کھاتے، بسم اللہ پڑھ کر کھائیں، الحمدللہ کہیں، باتھ روم جانے کی دعا، چھوٹی چھوٹی دعائیں. بیٹھنا ہے تو تمیز کے ساتھ بیٹھنا ہے، کھانا کس طرح سے ہے، بولنا کیسے ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نظر رکھی جاتی ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ مائیں سکھاتی ہیں اپنے بچوں کو کلرز. مونٹیسری میں داخلہ کروانا ہے، وہ بھی تو مرحلہ ہے نا. مونٹیسری میں داخلہ کرانا 1.5 سال کا ہو گیا اور اسے کچھ نہیں آتا اب تک. اب وہ تو پوچھیں گے کلاس 1 میں اگر ایڈمیشن لیں گے 5 سال کا بچہ، وہ تو بہت کچھ پوچھتے ہیں اس سے. تو 1.5-2 سال کے بچوں کو یہ مائیں کیسے سکھاتی ہیں؟ گاڑی میں جاتی ہیں کہتی ہیں وہ بلو کار جا رہی ہے، وہ ریڈ چیز رکھی ہے، حالانکہ ضرورت نہیں تھی بلو یا ریڈ کہنے کی. وہ تم ریڈ ایپل کھا لو ایسے کہیں گے نا، تم گرین بنانا کھا لو. خالی یہ تو نہیں کہتے کہ تم کیلا کھا لو. کیوں؟ ہمیں سکھانا ہے، کلر بھی سکھانا ہے، پھل کا نام انگریزی میں بھی سکھانا ہے. تو اٹھتے بیٹھتے سکھایا جاتا ہے بچوں کو. بالکل تربیت یہی ہے، اٹھتے بیٹھتے سکھانا ہے. کوئی کانسنٹریٹڈ ڈوز تھوڑی ہے کہ آپ کہیں کہ اچھا میں 1 گھنٹہ بیٹھ کے ان کی تربیت کروں گی. یہ نہیں ہو سکتا. اس کو تو آپ کو پھیلا دینا ہے 24 گھنٹوں کے اوپر. اٹھتے بیٹھتے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر بات کرنی ہے. اچھی عادتیں اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ انکلکیٹ ہوں گی، اور یہ آسان نہیں ہے، اس کے لیے بہت محنت کرنی ہوتی ہے. اور کوالٹی ٹائم کوئی چیز نہیں ہوتا. آپ کو وقت دینا ہے بہت سارا. بہت وقت دیں گی تو آپ ان کی تربیت کر پائیں گی. پھر واضح و نصیحت کرنی ہے اپنے بچے کو. واضح و نصیحت وہ کیا ہوگا؟ واضح و نصیحت ایسی بات کہنا جو اس کے دل تک اتر جائے، دل میں پہنچ جائے. تو کتنی دیر آپ کے خیال میں بات کرنی چاہیے بچوں سے؟ واضح و نصیحت کتنی دیر کرنا چاہیے؟ 1 گھنٹہ؟ اسکول سے آتے ہی بغیر کھانا کھلائے، ابھی وہ داخل ہوئے ہی نہیں کہ آپ نے نماز کے فضائل اور فوائد شروع کر دیے. بھوک کے مارے بے چین ہیں، دھوپ میں سے آ رہے ہیں، اتنا پڑھ کر آئے ہیں، اور آپ نے اس وقت لیکچر شروع کر دیا. کوئی وقت ہے یہ؟ تو یہ ماؤں کی بھی حماقت ہوتی ہے نا کہ وہ چڑھا دیتی ہیں بچوں کو. تو یہ چڑھانا نہیں ہے ان کو. 5 منٹ کی بھی آپ بات کرتی ہیں تو بہت ہے. آپ دن میں 1 حدیث بھی سنا دیتی ہیں. 1 سال میں 365 حدیثیں سنا دی ہیں اپنے بچوں کو.
دن میں ایک حدیث، ذرا سی ایک اچھی سی بات، ذرا سا اللہ کا ذکر کافی ہے. پھر دیکھ بھال بہت ضروری ہے، مانیٹرنگ تو کرنی ہے. نماز پڑھی یا نہ پڑھی کہہ دینا اور بات ہے. ایک اذان مولوی صاحب دیتے ہیں، ایک اذان اماں دیتی ہیں گھر میں.